بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمتوں کے نزول کا، بخشش کا، جنت تک پہنچانے کا سبب بنایا ہے. سارا آسمانی علم اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا ہے، اور آخری کتاب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں اپنے محبوب پہ اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کی پہلی آیات تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. انسان پیدائشی طور پر جاہل ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی طور پر تعلیم یافتہ، ہدایت یافتہ ہوتی ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ساری مخلوق اللہ کی طرف سے علم لے کر پیدا ہوتی ہے. وہ انڈے سے نکلے، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ دانے سے درخت نکلے. ہر مخلوق انسان کے علاوہ پیدائشی طور پر انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی. سانپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ تیرے تالو میں زہر کی تھیلی ہے جس سے تو اپنا بچاؤ بھی کر سکتا ہے، دشمن کا شکار اپنا شکار بھی کر سکتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. چونٹی کو قطار بنانا کوئی نہیں سکھاتا، وہ 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے. انسان کو باہر سے علم چاہیے، اور صحیح علم قرآن کی شکل میں موجود ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ. یہ اللہ کا دعویٰ ہے، لا ریب فیہ. یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک سچا کلام ہے، سچی ذات کی طرف سے. کوئی شک نہیں، کوئی اس میں شبہ نہیں. جو کہا گیا ہے وہ اٹل ہے، جو کہا گیا ہے وہ سچ ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم اپنی عقل کو جھٹلائیں گے، اپنی نظر کو جھٹلائیں گے، اپنے تجربے کو جھٹلائیں گے، اللہ کی کتاب کو نہیں. ہماری نظر کہتی ہے کہ میں 100 روپیہ سود پہ دوں گا تو مجھے 110 ہو کے واپس آ جائے گی. تو میری نظر دیکھ رہی ہے کہ 100 پہ 110 ہوگی، اور اگر میں 100 میں 10 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا تو میرے پیسے گھٹ جائیں گے، 100 کے 90 ہو جائیں گے. اب میرے سامنے ایک طرف سود پہ دیے ہوئے 100 روپیہ کا 110 ہوا پڑا ہے، اور اللہ کے نام پر دیا ہوا 100 میں سے 10 وہ 90 ہوا پڑا ہے. تو ساری نظریں یہ کہیں گی، دیکھ کر ہر زبان کہے گی کہ 110 زیادہ ہے، 90 تھوڑا ہے. ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور ہم کہیں گے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا نہیں کہا، مٹاتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بڑھا دیتا ہے. اللہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یربی الصدقات، صدقے کو بڑھاتا ہے. ربوہ اونچائی کو کہتے ہیں، ٹیلے کو کہتے ہیں. تو اس طرح اللہ بڑھاتا ہے، جیسے ٹیلا اونچا نظر آتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پر دینے والوں کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو ہم اپنی نظر کو جھٹلائیں گے، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ سود سے مال مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ تو قرآن ایک سچا کلام ہے، سچے کا کلام ہے، سچی خبر ہے۔ میرے آپ کے تجربات آج کچھ ہیں، کل کچھ ہیں۔ سارا بازار کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ہم قرآن پہ ایمان لائے، ہم کہیں گے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ سے کام نہیں چلتے، سچ سے کام چلتے ہیں۔ میرا رب کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہم بازار کیا، ریڑھی والے سے لے کر اور بڑے بڑے کاروبار کرنے والے سب ایک زبان بول رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ عدالتوں میں جائیں، بازار میں جائیں، گھروں میں جائیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ہم کہیں گے اللہ کا کلام سچ ہے، جھوٹ لعنت ہے، جھوٹ سے کام نہیں چلتا، سچ سے کام چلتا۔ آج کا طاقتور اپنی طاقت کا روب بٹھانے کے لیے ظلم کرتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، بہت عزت والا ہوں۔ لیکن ہم کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط جو ہم دیکھ رہے ہیں غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ظالم جھوٹا مردود ہیں۔ تو ہم ہر قدم پر لا ریب فی کو سامنے رکھیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ ایک ہے، قرآن کہتا ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں، ہم کہیں گے لا ریب فی۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ دنیا متاع الغرور ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ تمام انبیاء حق ہیں، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ ہمارے نبی آخری ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ قرآن کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے، عقل کہتی ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں موت کے بعد کچھ نہیں۔ ہم کہیں کہ موت کے بعد ہے، لا ریب فی ہے۔ قرآن کہتا ہے جنت بھی ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنم بھی ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان میں عزت ہے، ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہم کہیں گے لا ریب فی ہے۔ ہر جگہ پر لا ریب فی آ کر ایک ضرب لگائے گا ساری دنیا کے علم پر، تجربے پر، مشاہدے پر۔ لوگوں نے عزت کے پیمانے اور بنا لیے، کامیابی کے پیمانے اور بنا لیے، کاروان زندگی کے نظام اور بنا لیے۔ ہم سب سے ہٹ کر کہیں گے جو میرے اللہ کی کتاب کہہ رہی وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ لا ریب فی ہے۔ سچ میں نجات ہے، لا ریب فی۔ جھوٹ پہ لعنت ہے، لا ریب فی۔ ظلم پر لعنت ہے، لا ریب فی۔ کفر پہ لعنت ہے، لا ریب فی۔ سود مٹ جاتا ہے، لا ریب فی۔ صدقہ زکوٰۃ بڑھ جاتا ہے، لا ریب فی۔ تقوی والے عزت والے ہیں، لا ریب فی۔ نافرمانی ذلت اور پستی ہے، لا ریب فی ہے۔ سر جھکانے والے اللہ کے سامنے وہی عزت دار ہیں، لا ریب فی ہے۔ اور متکبر ذلیل و خوار ہیں، لا ریب فی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لا ریب فی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں دنیا اور آخرت کی تباہی ہے، لا ریب فی ہے۔ حرام مال سے زندگی نہیں بنتی، لا ریب فی ہے۔ حلال مال سے زندگی بنتی ہے، لا ریب فی ہے۔ ہر جگہ یہ لا ریب فی، لا ریب فی۔ جب اس کیفیت سے قرآن ہم کھولیں گے، پڑھیں گے، پھر یہ قرآن ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، ہدن للمتقین۔ پڑھنے والے کوئی شک ہے تو اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پڑھنے والا ہی کہہ رہا ہے جی قرآن تو ٹھیک ہے لیکن آج کل تو پھر حالات ہی ہیں، تو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن ہدایت ہے،
جو بھٹکی ہوئی کشتیوں کے لیے اس ابری ہوئی چٹان جس سے راہیں ملتی ہیں، جس سے راستے ملتے ہیں، وہ خدا ہے۔ ایسے ہی اس انسانی سمندر میں ہر انسان ایک بھٹکی ہوئی کشتی کی طرح ہے، اور اس کے لیے نشان منزل قرآن پاک ہے، اور اس کے لیے منزل کا پتہ بتانے کے لیے قرآن پاک ہے۔ جو اس کو سامنے رکھ کر چلے گا اس کی کشتی کنارے پہنچے گی، گھاٹ پہنچے گی، منزل پہنچے گی، اور جو اس سے ٹکرائے گا تو ان کا پاش پاش ہونا انہی کا مقدر ہے۔ اور قرآن کی عزت سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ انہ لقول فصل۔ ساری دنیا کے دانشور، ساری دنیا کے پڑھے لکھے وہ غلط بھی کہتے ہیں، صحیح بھی کہتے ہیں، لیکن میرا اللہ ہر حال میں صحیح کہتا ہے، حق کہتا ہے، اور اس کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ طارق جمیل کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیں۔ یہ ہدایت کا پیغام ہے، یہ روشنی کا مینار ہے، یہ سمندروں کے لیے جو لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں ایسے یہ ہمارے لیے لائٹ ہاؤس ہے۔ یہ ہمیں راستے کا پتہ بتاتا ہے۔ جو اس میں کہہ دیا ہے اس کو پکڑ لیں، جس سے روکا گیا اس کو چھوڑ دیں، منزل مل جائے گی۔ تو اس مہینے کی فرائض کے بعد بڑی بندگی ہے قرآن کی تلاوت، اور پھر اس کا کچھ تھوڑا ترجمہ پڑھنا۔ جس عالم کو بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے عالم سے پوچھ لیں، جس پر آپ کا اعتقاد ہے اس سے پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی۔ تو قرآن کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارا جائے۔ جتنا وقت آپ اخبار دیکھنے میں یا کوئی ٹاک شو میں لگاتے ہیں، رمضان میں یہ چیزیں بند کر کے قرآن کے ساتھ یہ وقت گزاریں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ سَاقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ۔ کہ جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم گمراہی کے اندھیروں میں گم ہونے لگو، چاروں طرف راستے بند ہوتے نظر آئیں، تو تم اس دور میں میری کتاب کو پکڑ لینا۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ۔ یہ سچا سفارشی ہے، وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ۔ یہ سچا سفارشی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ جس کا گریبان پکڑ لیا اس کو گرا کے چھوڑے گا، جس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، جو اسے آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا، جو اسے پیچھے کرے گا اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ تو میرے اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کے بتا دیا ہے، کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ ہمیں راستہ ملے گا، روشنی ملے گی، اور زندگی گزارنے کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ایسے ہی قرآن کے ساتھ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعا کا اہتمام کیا جائے۔ دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، دعا ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، یا خاموش ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے، وہ عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی ہے، اور سارے زمین آسمان اس سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، بشرطے کہ کیفیت بنے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، اکثر تو گناہگار ہی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہم سب انہی کی صف میں ہیں۔ تو میرے اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کے لیے
کوئی لمبے چوڑی شرطیں نہیں لگائیں، وہ ایک چھوٹی سی شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بس مجھے رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو، کون ہے جو تڑپنے والے کی سنتا ہے۔ سارے نماز نہیں پڑھتے، سارے روزہ نہیں رکھتے، سارے حلال نہیں کماتے، سارے زکوٰۃ نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے، سارے سچ نہیں بولتے، پتہ نہیں کتنے ہم قسم کے گناہوں میں پھنسے ہوئے مبتلا ہیں۔ تو اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوی والوں کی سنوں گا، امن یجیب المتقین، ساڑھی تو پھر چھٹی ہو گئی آئی۔ تو میرے اللہ نے کیا کیا، کہا بھائی تم، مجھے پتہ تم سارے نیک نہیں ہو سکتے، نہ مرد نہ عورتیں، تو تم ایسا کرو میرے سامنے، جیسے بچہ ماں کے سامنے آ کے روتا ہے تو اپنی ضد پوری کروا لیتا، اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، تو پھر ماں کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا ایل۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بھائی ایک کام کر لو، میرے سامنے آ کے بس مجھے رو کے دکھا دو، چند آنسو بہا دو۔ اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا، میرا دل بڑا سخت ہے، تو ہائے تو کر سکتے ہو، اللہ کے سامنے ہائے کر کے سنا دو، ہائے میرے ربا۔ یہ ہائے بھی تمہیں رلائے گی بھی صحیح ہے، اور اللہ کے عرش تک تمہاری دعا بھی پہنچے گی۔ دعا الفاظ کا نام نہیں، کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں اس کا نام دعا نہیں، مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں یا حزب العظم پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کا اجر مل رہا ہے۔ مناجات مقبول پڑھی، اجر ملا، الحزب العظم پڑھی، اجر ملا، اور کئی دعاؤں کی کتابیں ہیں بہت سی، حسن حسین ہے اور بہت سی ہیں۔ تو لوگ ایسے وہ حرم شریف میں طواف میں کتاب کھول کے وہ دعا مانگ نہیں رہے، وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز۔ مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ جو راستے میں کھڑے فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں، ان کے چہرے پر مصنوعی عاجزی ہوتی ہے وہ دیکھیں، جی چاہتا ہے ان کو کچھ دے دیا جائے، اس کا نام دعا ہے۔ کتاب کھول کے پڑھنے کا نام دعا نہیں، اور رٹی رٹائی دعاؤں کو ایسے فر 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 پڑھنے کا نام دعا نہیں۔ ہمارے ائمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں وہ دہرا دیتے ہیں، لوگ آمین کہہ دیتے ہیں۔ یہ دعا کی شکل ضرور ہے، اس میں انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن یہ دعا نہیں ہے۔ دعا ایک اندر کی فریاد کا نام دعا ہے۔ اس لیے میں اللہ پہ قربان جاؤں، نے کہا بھائی فریاد کر لو سنی جائے گی، المضطر، جو بھی فریاد کرے۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، المضطر، میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی شرط بھی نہیں لگائی، کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بھی سنے گا۔ المضطر، اللہ نے المضطر المومن المتقی نہیں کہا، المضطر، پتھر کا پجاری ہے یا آگ کا پجاری ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے یا گائے کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے، سب کی سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگائی، مومن کی شرط نہیں لگائی، مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، سب کا رب ہے۔ تو اسے پتہ ہے میرے بندے اکثر تو گناہگار ہی ہیں۔ دعا کی عادت ڈالیں۔ دعا کتاب پڑھنے کا نام نہیں، رٹی رٹائے الفاظ کا نام نہیں، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے خاص دعا کرو، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا میرے لیے خاص دعا کریں، خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے تڑپ کے کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر، یا میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑی سی ہائے ہائے کریں، تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی۔
تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے اور سیدھی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، ہر دعا اللہ سنتا ہے، ہر دعا سنتا ہے۔ ہاں قبولیت کی شکلیں الگ ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے۔ اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا نا تو اللہ فرمائیں گے تو نے یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مصیبت ڈال دی، یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا، اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کچھ مجھے یہی ملتا۔ لیکن بہرحال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے، وہاں بھی لینا ہے، تو اس میں یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں، تھوڑا وقت سحری میں نکالیں، نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں۔ یہ جو فرض نماز کے بعد ہمارے ائمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کریں۔ اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں۔ اور دعا جو ہوتی ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی۔ پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اپنے غم سنائے، اپنی درد بھری کہانی سنائی۔ دعا تو دو لفظ ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دو لفظ، لیکن ان سے پہلے اپنی کہانی سنائی۔ اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ کیا، قوم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ بہت انہوں نے زیادتی کی، یا اللہ پھر میں لگا رہا، اچھا یا اللہ تو یہ کر دے۔ یہ طریقہ ہے، اللہ سے آپ باتیں کیا کریں۔ یا اللہ ویکھ تو سے میں نال کی ہو گیا، میرے نال اے ہو گیا، میرے نال اے ہو گیا، یا اللہ میں تو تیرے در تے آیا۔ اللہ سے یوں بات کریں جیسے اللہ سامنے ہے، اور آپ اس کو اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں۔ دکھڑے سنا کر پھر اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس مہینے کو دعاؤں سے قرآن کی تلاوت سے خوبصورت بنائیں۔ ہاں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، ایک آدمی کا سینہ بغض سے بھرا ہوا ہے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے، تو یہ چیزیں دعا کے بیچ میں حائل ہو جاتی۔ ایک آدمی کا رزق حرام ہے، یہ چیزیں دعا کے درمیان حائل ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تڑپ کے مانگے گا نا تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی ہے نا اللہ اس کی ضرور سنے گا۔ تڑپ کے مانگنے والے کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو دعا کی کیفیت بنائیں، تڑپ کے مانگنے کی۔ کتاب والی دعا اجر ملے گا، دعا والا کام نہیں ہوگا۔ دعا تو اللہ کی طاقت کو ساتھ لینے کا عمل ہے کہ جہاں میں بے بس ہوں اے اللہ تو اپنی قدرت کو ظاہر فرما۔ تو یہ اللہ پاک نے دعاؤں سے وہ کیا ہے جو مردے زندہ کر دیے دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے۔ نباتہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے تابعین میں سے ہیں، سفر پہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا، تو ایک طرف ہو کے دو نفل پڑھے کہ یا اللہ تو بے نیازم ہے، تو ضرورت مند ہوں، یہ میری سواری ہے، میں آگے پیدل کیسے چلوں، اسے زندہ کر دے، تجھے قدرت ہے۔ پھر ایک اس کو چھڑی ماری کا، اٹھ قم باذن اللہ، گدھا دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو کے، اور نباتہ پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے دمشق کے بازار میں اس گدھے کو فروخت ہوتے دیکھا۔ تو دعاؤں سے تو ایسے ناممکن اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتے ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑا بزرگ ہونا ضروری نہیں، درد مند ہو کر فریاد کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ نیکوں کا بھی رب ہے اور گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے تڑپ کے مانگو، دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دعاؤں والا بنائے، قرآن والا بنائے۔ السلام علیکم۔